السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2، پارہ 1 اور آیت 130 سے لے کر 132 تک کی تلاوت کریں گے، یعنی 130 سے لے کر 132 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس سے نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر میری ویڈیوز پر آپ نئے ہیں، میرے یوٹیوب چینل پہ آپ نئے ہیں، تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور ویڈیوز پر بنے رہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَن يَرْغَبُ، یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ کریں گے۔ ادغام تو ہوگا لیکن غنہ کے ساتھ، تو وہ 4 حرف یا، واو، میم اور نون ہے، اور یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے۔ یا غب، رائے ساکنہ سے پہلے زبریہ پیش ہو تو را پر پڑی جاتی ہے۔ عم ملت، عم ملہ، اور یہاں نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے۔ ابراہیم الا من سفہ نفسہ، ابرا، باپ القلقلہ، کیونکہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے۔ را، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے، دونوں جگہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الا من، اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کی 15 حرفوں میں سے سین ہے۔ نفسہ، الٹا پیش کو وقف کی حالت میں جزم سے بدل دیں گے، نفسہ سے نفسہ، یعنی ہائے ساکنہ ہو جائے گی۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَقَدِ، اصل لفظ اصطفینا ہے، وصل کی صورت میں یہ حمزہ جو ہے گر جائے گی۔ الف اصل جب یہاں الگ کر کے پڑھیں گے تو یہ الف پڑھی جائے گی اور وصل کی صورت میں یہ گر جائے گی۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا، صاد کو پر پڑھیں گے اور طا کو بھی پر پڑھیں گے۔ فائی یا لین یا ساکن سے پہلے زبر ہے،
کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، فی الدنیا، فی الدنیا، اور یہاں اظہار مطلق ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وَإِنَّهُ نون مشدد غنہ ہوگا، الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے، فی الآخرہ، خا کو پور پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے را بھی پور پڑھی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صاد کو پور پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اذ ذال کو باریک پڑھیں گے، قا پور پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے لہو الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ربہ اسلم، را کو پور پڑھیں گے اور مد منفصل ہے یہاں، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اور یہاں اسلم قال اظہار شفوی ہے اور یہاں وقف نہیں کریں گے، کیوں کہ عربی میں لا کے معنی نہیں کے آتے ہیں، نہیں ٹھہرنا، اگر رک بھی گئے تو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، قال اسلمت، اسلمت، اور یہاں اظہار شفوی لم لرب العالمین، را کو پور پڑھیں گے اور عالمین کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وَوَصَّى صاد کو پور پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، بہا ابراہیم مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل ہوگا، اس میں توسط اور قصر ہے، ابرا با پر قلقلہ، را ہیم دونوں جگہ کھڑا، ایک جگہ کھڑا زبر اور دوسری جگہ کھڑی زیر ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ابراہیم بنی یا مدہ ہے، وَيَعْقُوبُ واو مدہ ہے اور اس کے بعد ہم ٹھہر رہے ہیں عارضی طور پر تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا بنی، یا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، ان اللہ اصطفى نون مشدد ہے غنہ ہوگا اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا، اصطفى، اور صاد کو پور پڑھیں گے اور طا کو بھی پور پڑھیں گے اور کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، لکم الدین یا مدہ ہے، فلا تموتن، تمو واو مدہ، تن نون مشدد ہے، الا وانتم اخفاء حقیقی کو نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے تو یہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، حروف اخفاء 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، 15 حروف ہے، ٹھیک ہے، اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں ادغام مثلین بھی ہوگا کیونکہ مخرج اور صفات کے حساب سے دونوں ایک ہی حرف ہے۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
और यह मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा, क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद सुकून आरज़ी हो तो उसको मद्द आरिज़ वक्फ़ी कहते हैं। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब हम लोग इसको एक मरतबा मतन पढ़ेंगे। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.